بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان جب یہ مان لے کہ وہ غلط تھا تب وہ صحیح ہونے لگ جاتا ہے۔ اپنی بے عزتی کا جواب اتنی عزت سے دیں کہ سامنے والا شرمندہ ہو جائے۔ علم کی طلب سے شرم نہ کرو کیونکہ جہالت زیادہ باعث شرم ہے۔ اچھے لوگوں سے اللہ بہت امتحان لیتا ہے پر ساتھ نہیں چھوڑتا، اور برے لوگوں کو بہت کچھ دیتا ہے پر ساتھ نہیں دیتا۔ اور پھر میرے بابا نے کہا تھا، مضبوط بنو بیٹا، ماں باپ رحم کھا لیتے ہیں، دنیا والے نہیں کھاتے۔ سب کچھ بدل جاتا ہے وقت کے ساتھ، پہلے ہم ضد کرتے تھے، اب صبر کرتے ہیں۔ منافقت میں درجے نہیں ہوا کرتے، سارے منافق درجہ اول کے ہی ہوتے ہیں۔ اگر آج آپ کسی خاموش جدوجہد سے گزر رہے ہیں تو جان لیں آپ تنہا نہیں ہیں۔ آپ کی خاموشی میں طاقت ہے، آپ کی برداشت قابل فخر ہے۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور وہی سب سے بہتر انصاف کرنے والا اور سہارا دینے والا ہے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آدمی ایمان کی حلاوت چکھ نہیں پاتا جب تک کہ اس پر ہر طرف سے آزمائشیں نہ ٹوٹ پڑیں۔ 4 خطرناک قتل۔ نمبر 1، زیادہ سوچنے سے خوشیوں کا قتل ہوتا ہے۔ نمبر 2، خوف کی وجہ سے حوصلے کا قتل ہوتا ہے۔ نمبر 3، جھوٹ بولنے سے اعتماد کا قتل ہوتا ہے۔ اور نمبر 4، شک کرنے سے رشتوں کا قتل ہو جاتا ہے۔ اللہ کی ذکر کی قوت۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ذکر کرنے والے کو ذکر اتنی قوت دیتا ہے کہ وہ ذکر کے ساتھ وہ کچھ کر سکتا ہے جس کا ذکر کے بغیر وہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ جنازہ میں سامنے پڑی میت پر رکوع اور سجدہ کرنے کی اجازت اللہ رب العزت نے نہیں دی، تو 2 من مٹی کے نیچے پڑی میت پر سجدہ کیسے حلال ہو سکتا ہے؟ ایک تلخ حقیقت۔ ہمت نہ ہارو، وقت ختم ہو رہا ہے لیکن تمہاری مرضی مضبوط ہے۔ آج کا نافرمان بیٹا کل کا پریشان باپ ہوگا، یہی قانون فطرت ہے۔ وغرتکم الامانی حتی جاء امر اللہ، اور جھوٹی امیدوں اور آرزوؤں نے تمہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہوا تھا یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا۔ القرآن۔ سمجھ نہ آیا زندگی تیرا یہ فلسفہ، ایک طرف کہتی ہے صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے اور دوسری طرف کہتی ہے وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ کبھی اس شخص کے سامنے مت ٹوٹنا جو تمہیں سینے سے لگانے کا حوصلہ نہ رکھتا ہو۔ دل وہیں کھولیں جہاں دلوں کی زبان سمجھی جاتی ہو، آنکھیں وہیں نم کرو جہاں آنکھوں کی نمی کو محبت سے سمیٹا جاتا ہو، جہاں احساسات کی قدر ہو، کبھی اس کے سامنے نہ بکھرنا جسے تمہارے ٹوٹنے سے فرق نہ پڑے۔ حالات جیسے مرضی ہوں، اپنے کاموں کی تکمیل میں غرق رہنا چاہیے۔ مشکل کبھی بھی مستقل نہیں رہتی بلکہ آسانی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ جتنا کم فکر مند ہوگے اتنا ہی زیادہ خوش رہوگے۔ فکر مندی سے اجتناب کریں۔ بعض دفعہ صبر کے گھونٹ اتنے کڑوے ہوتے ہیں کہ زندگی کی مٹھاس چھین لیتے ہیں۔ اپنا بوجھ خود اٹھانا پڑتا ہے، لوگ باتوں کی حد تک ہی آپ کے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے سے نیچے درجے کے لوگوں کی جانب دیکھا کرو اور اوپر کے درجے کے لوگوں کو نہ دیکھا کرو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ کی نعمت کو حقیر نہ گردانو گے۔ خوبصورت لوگ وہ نہیں ہوتے جن کا چہرہ خوبصورت ہو، بلکہ خوبصورت وہ ہوتے ہیں جن کی باتیں خوبصورت ہوتی ہیں اور جن کے دل خوبصورت ہوتے ہیں۔ بے وقوف سے کبھی بحث مت کرو، وہ تمہیں اپنے درجے تک لے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بوڑھے انسان کا دل 2 چیزوں کے بارے میں ہمیشہ جوان رہتا ہے، دنیا کی محبت اور زندگی کی لمبی امید۔ ٹوڈیز پین از ٹماروز پاور۔ یاد رکھیں، کسی کی عزت کو تار تار کرنے سے اپنی زبان کو بچانا بھی ہدیہ ہے، بلکہ یہ سب سے قیمتی ہدیہ ہے۔ دل سے اگر صاف رہو گے تو کم ہی لوگوں کے خاص رہو گے۔ ہم کو اخلاص کھا گیا ورنہ چال بازی کسے نہیں آتی۔
زندگی میں خواہشات کا ہونا بھی ضروری ہے، یہ نہ ہو تو آگے بڑھنے کی چاہت کم ہو جاتی ہے۔ خواہش انسان کے اندر چھپے عزم کو زندہ رکھتی ہے، مگر ہمیں کبھی بھی خواہشوں کا غلام نہیں ہونا چاہیے۔ جو جینے کے لیے ضروری ہے اس کی خواہش کریں، نہ کہ خواہشوں کے لیے زندہ رہیں۔ شیخ کہتے ہیں، اگر تمہارا دل میرے ساتھ ہے تو تم یمن میں بھی مجھے اپنے ساتھ پاؤ گے، اگر تمہارا دل مجھ سے دور ہے تو تم مجھ سے بہت دور ہو، خواہ میرے ساتھ ہی کیوں نہ بیٹھے ہو۔ جو خالص دودھ دیتے ہیں انہیں جانور کہتے ہیں، اور جو ملاوٹ کرتے ہیں انہیں اشرف المخلوقات کہتے ہیں۔ غور کریں پلیز۔ غصہ اور قانون دونوں بڑے سمجھدار ہیں، کمزور کو دبا دیتے ہیں اور طاقتور سے دب جاتے ہیں۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا، انسان کا سکون کہاں چھپا ہے؟ فرمایا، غفلت ہو جائے تو سجدے میں، اور غلطی ہو جائے تو توبہ میں۔ بھلائی کے لیے کیے گئے فیصلے بھی کبھی کبھی اندر تک زخمی کر دیتے ہیں، پھر زبان خاموش اور آنکھیں خشک ہو جاتی ہیں، آنسو دل پہ گرتی ہیں اور مسکراہٹ ہونٹوں سے جدا نہیں ہوتی۔ اگر لوگ تم سے متاثر ہو رہے ہیں تو تکبر نہ کرو، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہارے عیب چھپا کر تم کو لوگوں میں معزز بنا رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رشتہ داری کاٹنے والا جنت میں نہیں جا سکتا۔ صحیح بخاری۔ اپنی اولاد کے لیے سہولیات زندگی سے زیادہ تربیت کی فکر کرو۔ پرندے اپنے بچوں کو پرواز سکھاتے ہیں، گھونسلے بنا بنا کر نہیں دیتے۔ وقت تو انسان کی اپنی شکل بھی بدل دیتا ہے، رشتوں کا بدل جانا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ مشکلیں جتنی بڑھیں گی تم اللہ کے اتنے زیادہ قریب ہو جاؤ گے، اور جتنے اللہ کے قریب ہو جاؤ گے مشکلیں اتنی چھوٹی ہوتی جائیں گی۔ وہ تمہارے لیے غیب سے وسیلے بنائے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، بنا نماز ناکامی کے سوا آپ کچھ نہیں پاؤ گے۔ باب ہونا کوئی آسان نہیں، تھکے بغیر، رکے بغیر، نا امید ہوئے بغیر، تنقید کی پرواہ کیے بغیر، صلے کی تمنا کیے بغیر، ہر موسم ہر حالت میں چہرے پر مسکراہٹ، دل میں محبت، لب پر دعا، حوصلے اور جرأت کے ساتھ مسلسل چلتے رہنے کا نام باب ہے۔ دل کا بوجھ کسی کے سامنے ہلکا کرتے کرتے بعض دفعہ ہم اپنی ذات کو ہی دوسروں کے سامنے ہلکا کر دیتے ہیں۔ حال دل رب کو بتاؤ، سب کو نہیں۔ کسی کی میٹھی باتوں کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ آپ اس کے لیے خاص ہیں۔ بعض اوقات کبوتر کو کھلانے کے لیے نہیں بلکہ اسے پکڑنے کے لیے بھی دانہ ڈالا جاتا ہے۔ چینی کہاوت ہے، اگر تم سچ میں کسی کی مدد کرنا چاہتے ہو تو اس کو مچھلی دینے کی بجائے مچھلی پکڑنا سکھا دو۔ جب تک تمہاری ماں کے ہونٹ تمہارے لیے دعا کے لیے ہل رہے ہیں تم دنیا کے امیر ترین انسان ہو۔ کسی کو دکھ مت پہنچاؤ کیونکہ ہر عمل پلٹ کر آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین اخلاق یہ ہے کہ جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے جوڑو، جو تمہیں محروم کرے اس کو عطا کرو، اور جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کر دو۔ ہر انسان کے ساتھ چلنا یا نہ چلنا وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن کوشش کریں جس کے ساتھ بھی چلیں جب تک بھی چلیں مخلص ہو کے چلیں۔ زبر نہیں زیر ہو جا کیونکہ آگے پیش ہونا ہے۔ جب ہم کسی سے گلے ملتے ہیں تو نہ ہمارے گلے میں ڈگریاں ہوتی ہیں، نہ ہمارے ماتھے پر ہمارے خاندان کی تفصیل لکھی ہوتی ہے۔ یہ صرف آپ کا اخلاق اور کردار ہوتا ہے جو دوسروں کو آپ کا گرویدہ بنا دیتا ہے۔ فاسق کی برائی بیان کرنا غیبت نہیں ہے۔ انسان کو اس کے حالات نہیں خیالات پریشان کرتے رہتے ہیں۔ حالات تو وقت کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں لیکن خیالات کو بدلنا آسان نہیں ہوتا۔ انسان تو موجود ہیں مگر انسانیت کہیں نہیں ہے۔ کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے نا، جن کے لیے ہم دعاؤں کا دورانیہ بڑھا دیتے ہیں، ان کے لیے ہمارا ہونا یا نہ ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ انسان میں موجود 97,000 کلومیٹر لمبی رگیں آپس میں گچ مچ نہیں ہوتی؟
جبکہ آپ اپنے ہینڈز فری اسپیکرز کی تاریں دن میں کئی مرتبہ صحیح کرتے ہیں، اور اللہ سب سے بڑا خالق ہے بے شک۔